وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، اور ہم نے خاص نصیحت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. ووصینا یہ وصیت سے ہے. وصیت بہت ہی اہم حکم، بہت ہی اہم نصیحت کو کہتے ہیں. ایک لفظ نصیحت جس کا مطلب خیر خواہی اور کسی کو نصیحت کرنا، کسی کی خیر خواہی کرنا، کسی کو اچھے کام کی طرف توجہ دلانا، یہ تو خیر خواہی ہوتی ہے. نصیحت اس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ زور نہیں ہوتا، لیکن ایک لفظ ہے وصیت. وصیت بہت ہی پرزور، بہت ہی اہم قسم کی نصیحت، بہت ہی اہم قسم کی خیر خواہی کو کہتے ہیں وصیت. اسی لیے عام طور پر مرنے والا مرتے وقت جو آخری خواہش کرتا ہے، اور جس کی مرنے والے کی آخری خواہش کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور اس کو بڑا جو ہے پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے کوئی مجرم ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی مرتے وقت یا سزا دیتے وقت اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، تو اس آخری خواہش کو وصیت کہتے ہیں. اسی طرح کوئی بندہ فوت ہو رہا ہو، مرض الموت میں ہو، تو وہ جو اپنے ورثاء کو، اپنے رشتہ داروں کو جو اپنے پیچھے سے کام کرنے کی نصیحت کرتا ہے یا جو بھی وہ طے کرتا ہے، اس کو وصیت کہتے ہیں. تو وصیت کا مطلب ہے کہ بہت ہی اہم، بہت ہی خاص قسم کی نصیحت، بہت ہی اہم حکم. اللہ اور اللہ کے رسول کا ہر حکم وہ در حقیقت ہماری خیر خواہی ہے. اس سے زیادہ اہم حکم، اس سے زیادہ خیر خواہی والی بات کون سی ہو سکتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم سے بڑھ کر؟ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو وصیت کہا جا سکتا ہے. قرآن کریم میں ہمیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وصیت کا لفظ ملتا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کرام کو کوئی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچاتے، اپنے الفاظ میں پیغام اللہ کا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں پیغام پہنچاتے. حدیث یہ لفظوں کے ساتھ وحی نہیں ہے. قرآن کریم جو وحی ہے، یہ اس میں الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو امت تک پہنچا دیتے تھے. الفاظ کے ساتھ جن الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من وعن ان الفاظ کو امت تک پہنچا دیتے. جب الفاظ کو من وعن امت تک پہنچا دیا تو گویا کہ اس وحی کا، جس کو ہم
وحی جلی کہیں یا وحی مطلوب کہیں یا قرآن کہیں، یہ معنی بھی، اس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ لیکن جو وحی کی دوسری قسم ہے، جسے آپ وحی خفی کہیں یا آپ اسے وحی غیر مطلوب کہیں یا سنت کہیں، حدیث کہیں، تو یہ بالمعنی وحی ہوتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو مفہوم ہوتا ہے پوری حدیث کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مبارک الفاظ میں آپ بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام کے سامنے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ الفاظ بھی اللہ نے انہی الفاظ میں وہ وحی نازل کی ہو۔ اسی لیے ہمیں احادیث مبارکہ میں کئی جگہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام ایک ہی حدیث کو جب بیان کرتے ہیں کئی صحابہ، تو بعض صحابہ کسی اور الفاظ کے ساتھ، بعض دفعہ دوسرے صحابہ کسی اور الفاظ کے ساتھ، مفہوم ایک ہی ہوتا ہے، الفاظ ہمیں تھوڑے مختلف نظر آتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ نہیں ہے، قرآن کریم میں روایت بالمعنی نہیں ہوتی، قرآن کریم میں وہ لفظ بیان کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم لفظ کے ساتھ وحی ہے۔ جب لفظ کے ساتھ وحی ہے تو معنی تو آٹومیٹک اس میں آ گیا، وہ ہے کہ قرآن کریم لفظاً و معناً وحی ہے۔ حدیث مبارکہ جو ہے یہ سنت، یہ لفظاً وحی نہیں ہوتی، یہ معنی کے اعتبار سے وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جو وحی آتی، سنت جس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو وہ حکم پہنچاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وصیت کا لفظ استعمال کرتے۔ مثال کے طور پر اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تمہیں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی، اللہ کے ڈر کی۔ اب وہ حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دے رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، وحی آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں آگے امت تک پہنچا دی، تو اس کو وصیت کا لفظ بیان کیا۔ تو قرآن کریم میں جو احکامات بیان ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو وصیت کہا جاتا ہے، بہت ہی خاص حکم ہے۔ اور میں کئی دفعہ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ جب بھی قرآن کو پڑھیں اور اسی طرح حدیث مبارکہ کو، تو یہ کوئی انسانی عام انسان کی طرف سے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے ہیں، اور ان میں ہماری دنیا و آخرت کی ہر بھلائی جو ہے اس میں پوشیدہ ہے۔ تو قرآن حدیث کو جب بھی پڑھیں تو اس کو خاص اہمیت کے ساتھ پڑھیں، وہ ہر حکم قرآن حدیث کا ہمارے لیے بہت اہم وصیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں کوئی حکم دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بارے میں یہ کام کرو، اللہ وہاں بھی وصیت کا لفظ بولتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض الموت میں تھے، جس مرض میں اللہ کے پاس چلے گئے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کئی وصیتیں کی، صحابہ کرام نے آگے امت تک پہنچائیں۔ اس میں نماز کی وصیت ہے، اس میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہے، اس میں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت ہے، اور اس میں لفظ ہے وصیت کا۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہر حکم کو وصیت کہتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، سورہ مائدہ میں ہے کہ ہم نے تم سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کو بھی وصیت کی تھی، یعنی پچھلی تمام امتوں کو، پچھلی تمام قوموں کو، اور تمہیں بھی ہم نے یہی وصیت کی ہے۔ کیا ایسی وصیت ہے اے اللہ جو آپ نے پیچھے بھی کی اور آپ نے ہمیں بھی کی؟ بڑی خاص وصیت ہوگی۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ اللہ کا ڈر، یہ ایک ایسی وصیت ہے جو اللہ نے ہمیشہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک والوں کو اللہ نے یہ خاص وصیت کی ہے، ہر کتاب میں یہ وصیت موجود ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم نے بہت خاص قسم کی وصیت کی، ہم نے بہت پرزور حکم دیا انسان کو بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو قرآن کریم میں والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کا بہت زیادہ تذکرہ ملتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر میں پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ صرف ایک آیت کو انفرادی طور پر نہ دیکھیں، یہ دیکھیں اس کے آگے پیچھے کیا ہے۔ سیاق و سباق کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے کہ ہر لفظ، ہر آیت، ہر جملہ دوسرے سے کٹا ہو۔ یہ بڑا ایک مربوط، ایک منظم کلام ہے، کیوں نہ ہو اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کی گہرائیوں کا، اس کے اندر کتنی قیمتی باتیں ہیں جن کو سونے کے پانی سے لکھا جا سکے۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، یہ محاورہ بھی یہاں چھوٹا پڑ جاتا ہے،
تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس حکم سے پیچھے کیا ہے، اس حکم کے بعد کیا ہے۔ ان چیزوں سے بہت زیادہ ہمارے سامنے علم و فقہ کے دروازے کھلتے ہیں، اور بہت زیادہ علم ہمیں یہاں سے بھی حاصل ہوتا ہے جب ہم رب دیکھتے ہیں آیات کا۔ اور یہ میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب قرآن کریم پڑھاتے، قرآن کریم سکھاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ قرآن کریم سے استدلال کیا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فلاں حکم کو فلاں حکم کے ساتھ ذکر کیا ہے، تو اس کی اہمیت ہے۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی کہ قرآن کریم میں تدبر کرنا ہو تو یہ دیکھا کرو کہ کس حکم کے ساتھ کون سا حکم ذکر ہوا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، اے لوگوں ذرا توجہ کرو، دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عُدِلَتْ شہادۃ الزور بالاشراک باللہ، آپ نے فرمایا اے لوگوں، اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دے دیا ہے، جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دے دیا ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی۔ آپ نے کون سی آیت تلاوت کی؟ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورہ حج آیت نمبر 30۔ آپ نے فرمایا دیکھو قرآن میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اے لوگو بتوں کی پلیدگی سے بچو۔ الرجس پلیدگی، اوثانی یہ وثن کی جمع ہے، اوثان وثن کہتے ہیں بت کو۔ بتوں کی پلیدگی سے بچو۔ بتوں کی پلیدگی کیا ہے؟ شرک۔ شرک سراسر پلیدگی ہے، اس سے زیادہ بدبودار اور اس سے زیادہ نجس اور رجس چیز کوئی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو مشرک تو نجس ہوتے ہیں، اور یہ جو شرکیہ امور ہیں یہ سب چیزیں ان سے پلید اور بدبودار چیز کوئی نہیں ہے۔ ظلم بھی قرار دیا گیا لیکن اس کو نجس قرار دیا گیا۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فرمایا اے لوگو جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو بتوں کی پلیدگی سے بچو، یعنی شرک کی پلیدگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات سے بچو۔ اب یہاں جھوٹی بات سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی شہادت الزور وہ مراد لی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے عُدِلَتْ شہادت الزور بالاشراک باللہ، اے لوگو جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا گیا۔ مجھے بتائیے اس آیت میں تو شرک کے برابر نہیں قرار دیا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے استدلال فرمایا؟ آپ نے اس طرح استدلال فرمایا، فرمایا دیکھو یہ دونوں حکم آگے پیچھے آئے ہیں، ان دونوں کا حکم اکٹھا آیا ہے۔ جب دو چیزوں کا حکم اکٹھا آتا ہے تو یہ غور طلب بات ہے کہ اگر شرک کے ساتھ کوئی جرم ذکر ہوگا قرآن کریم میں، تو قرآن کریم کوئی بے ربط غیر منظم کلام نہیں ہے۔ جب بھی وہاں شرک کے ساتھ کسی گناہ کا ذکر ہوگا تو بڑے عظیم گناہ کا ذکر ہوگا، کسی عام گناہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ شرک کے ساتھ کسی مکروہ کام کا ذکر نہیں ہوگا، کسی چھوٹے موٹے گناہ کا ذکر نہیں ہوگا۔ جب بھی ذکر ہوگا شرک کے ساتھ تو بہت بڑے گناہ کا ذکر ہوگا جو انسان کو ہلاک کر کے رکھتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ ہمیں قرآن کریم کے آیات، قرآن کریم کے جملوں کو مربوط انداز میں، منظم انداز سے دیکھنا چاہیے، اس انداز سے غور کرنا چاہیے۔ تو اب قرآن کریم میں آپ ذرا غور کریں، جہاں بھی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے تو اس سے آگے پیچھے شرک کا ذکر ہوتا ہے، اس سے آگے پیچھے توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور جب والدین کے نافرمانی کا ذکر ہو تو اس سے پیچھے شرک کا ذکر ہوتا ہے۔ جب بھی توحید کی بات آتی ہے عام طور پر اس کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر آتا ہے، اور جب بھی والدین کے ساتھ نافرمانی کی بات آتی ہے تو عام طور پر اس سے پیچھے شرک کا ذکر آتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ اتنا بڑا عمل ہے اللہ کی نظر میں، اتنا بڑا عمل ہے کہ توحید کے بعد عام طور پہ اس کا ذکر ہے۔ اور توحید آپ دیکھیے وہ سب نیک اعمال سے سب سے بڑا عمل ہے، اور شرک سب سے برا عمل ہے کہ جو بندہ مشرک ہو اللہ معاف کرے اس کے لیے جنت حرام ہو جاتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عام طور پہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کا ذکر ہے۔ سورہ انعام میں فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تعالوا اے لوگو آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم میں تم پر پڑھتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں، کیا کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے فرمایا جو سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ اس کے بعد فرمایا وبالوالدین احسانا،
اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ آیت کے شروع میں ہے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا، اور پہلی چیز فرمائی کہ شرک کرنا حرام ہے۔ آگے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا، کیا والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی حرام ہے؟ کیا مراد ہوا؟ مراد ہوا والدین کے ساتھ احسان کرو، اگر والدین کے ساتھ نافرمانی کرو گے تو والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا حرام ہے۔ شرک کے ساتھ اس کو ذکر کیا، اور پھر آگے پھر قتل کا ذکر ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ قتل اور شرک کے درمیان والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، اور اگر آپ اس کو برے معنی میں لے آئیں تو گویا کہ والدین کی نافرمانی، اس کو اللہ نے شرک کے بعد اور قتل بھی عام قتل نہیں، ایک ہوتا عام قتل، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، ایک شخص کو قتل کرنا جیسے کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا، لیکن اگر ایک بندہ اپنی ہی اولاد کو قتل کر دے اور مفلسی کے ڈر سے قتل کرے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ عام قتل سے بڑا قتل ہے۔ عام قتل اللہ کے نزدیک پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد کا قتل ہو اور وہ مفلسی کے ڈر سے ہو، اس کے اندر گناہ در گناہ تباہیاں اس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا، یعنی اگر آپ اس کو منفی معنی میں لائیں تو اللہ نے والدین کی نافرمانی سے منع فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اگر ہم جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شرک کے ساتھ جھوٹی گواہی کو ملا کر فرمایا دیکھو یہ دونوں چیزیں برابر قرار دے دی گئی ہیں، اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں تو دیکھیں شرک کے بعد اور اپنی ہی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنے سے پہلے درمیان میں اللہ نے والدین کے نافرمانی اس جرم کو بیان کیا۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن کریم کا یہ انداز آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، سورہ نساء آیت نمبر 36۔ یہاں مثبت انداز میں ذکر ہے توحید کا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلے توحید کا ذکر ہوا، شرک سے بچنے کا حکم ہوا، دوسری بات وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو قرآن کریم میں آپ کو یہ انداز عام طور پہ ملے گا، بلکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کو شمار کرنا چاہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تقاضا ہے ہم سے کہ دیکھو اللہ کے تم پر اتنے احسانات ہیں تو تمہیں ناشکرا نہیں بننا چاہیے، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی مختلف صورتیں ہیں، انسان زبان سے شکر ادا کرے، انسان عملاً اللہ کی باتیں مانے، اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ نے جہاں اپنا شکر کرنے کا حکم دیا وہاں اللہ نے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ساتھ ملایا ہے۔ وہی بات میں کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ دیکھو جھوٹی گواہی شرک کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا، اس کو برابر شرک کے برابر قرار دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو ملایا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ لقمان آیت نمبر 14، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اس سے پہلے بھی شرک کا اور توحید کا ذکر ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں شرک کا ذکر ہے، آیت نمبر 13 میں سورہ لقمان حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں شرک نہ کرنا، پہلی بات۔ اور دوسری بات وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ کیوں؟ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اس کو اٹھایا اپنے پیٹ میں، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر 2 سال اس کو دودھ پلایا۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ اللہ کی نعمتیں تو قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں، اللہ نے یہاں ماں باپ کے احسان کا ذکر فرمایا، اور اللہ فرماتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ والدین کا احسان ذکر کر کے فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کے بھی۔ آپ ذرا غور کیجئے اس آیت کریمہ میں کہ پچھلی آیت میں شرک کا ذکر ہے، گویا کہ شرک سے بچنے کا ذکر ہے، گویا کہ توحید کا حکم ہے پچھلی آیت میں۔ اگلی آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اگلی آیت میں جس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے اس آیت میں توحید یا شرک کا ذکر نہیں ہے، وہ پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ اب قرآن کریم بڑی منظم کلام ہے، اگر وہ نظم و ضبط دیکھیں، ربط دیکھیں، تو یہاں جب اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے اور احسانات بھی والدین کے بیان کیے، ماں کے احسانات بیان کیے کہ کس طرح والدہ نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر جو ہے وہ دودھ پلایا اسے 2 سال۔ اب ربط کلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں والدین کے
شکر کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو باقاعدہ یہاں اصل میں والدین کے ساتھ شکر کا ذکر تھا، لیکن اللہ نے والدین کے شکر کو اہمیت دینے کے لیے والدین سے پہلے اپنا ذکر کر دیا کہ والدین کا جو تم نے شکریہ ادا کرنا ہے، جو تم نے ان کا حق ادا کرنا ہے بڑے ہو کر، تو وہ اس طرح حق ادا کرنا ہے جس طرح تم اللہ کا حق ادا کرتے ہو۔ یعنی یہ والدین کے شکر کو اہمیت دینے کے لیے کہ والدین کا آپ نے کس انداز سے تہ دل سے شکر گزار ہونا ہے، اور وہ بھی شکر جو ہے وہ ہمیں اپنے زبان سے بھی نظر آئے اور اپنے عمل سے بھی نظر آئے اور اپنے ہر رویے سے نظر آئے۔ تو والدین کا شکر اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ اس سے پہلے اللہ نے اپنا ذکر خود ہی ڈال دیا درمیان میں کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ والدین کا شکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ انشکر لی ولی والدیک، اصل میں ہونا چاہیے تھا انشکر والدیک، لیکن درمیان میں اللہ نے اپنا ذکر کر دیا صرف والدین کے شکر کو اہمیت دینے کے لیے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، حالانکہ کہاں والدین اور کہاں اللہ تعالیٰ، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے اللہ قدردان ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ والدین نے بچے پر بڑے احسانات کیے ہیں، تو بچوں کو والدین کا قدردان ہونا چاہیے۔ اور اللہ اپنا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو، حقیقی رب تو میں ہی ہوں، سب نعمتیں تو اصل میں میری طرف سے ہیں، والدین کو تو میں نے وسیلہ بنایا ہے۔ تو اپنا ذکر کر کے پھر والدین کا ذکر کیا، والدین کی قدردانی اور والدین کے شکر کو اہمیت دینے کے لیے۔ اور پھر فرمایا انداز بڑا سخت ہے، فرمایا اگر نہیں کرو گے، مراد یہ ہے اگر نہیں کرو گے تو لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے، الیہ المصیر، لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ تو والدین کو کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسان کی سراسر جنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ والد جو ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اوسط ابواب الجنہ، جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، جنت کا بہترین دروازہ ہے والد۔ جس کو جنت چاہیے وہ والد کو راضی کر لے، اور جس کو نہیں چاہیے اللہ معاف کرے تو وہ والد کو ناراض کر لے۔ اور والد کا مقام والدہ سے کم ہے خدمت کے اعتبار سے، تو والدہ کا مقام تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق اللہ کے بعد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ اس نے کہا پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر کہا فرمایا تیرے باپ کا۔ تو والدین کا انسان پر بہت بڑا حق ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اس حق کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، وہاں بھی اللہ تعالیٰ توحید کا ذکر کرتے ہیں، اور توحید کے بعد پھر اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتے ہیں۔ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، توحید، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ احسان کی کیا صورت ہے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر پہنچے تیرے پاس بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا دونوں ہی، فلا تقل لہما اف، پھر انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اصل میں والدین جب جوان ہوتے ہیں، اولاد چھوٹی ہوتی ہے، اس وقت تو اولاد والدین کی محتاج ہوتی ہے، اس وقت تو اولاد والدین کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتی، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتی۔ والدین کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے، زور بھی ہوتا ہے، کمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، سارے ان کے پاس پاور اختیارات ہوتے ہیں، لیکن والدین بھی آخر انسان ہیں، انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہوتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو جب وہ کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اس وقت عام طور پہ اولاد جوان ہوتی ہے، اور جب اولاد جوان ہوتی ہے، اللہ نے اصل میں والدین کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے کہ والدین نے اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوتا ہے۔ والدین کبھی اولاد کے ساتھ برا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اولاد کی فطرت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھا نہیں ہے۔ فطرت میں یہ اولاد کو باقاعدہ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر اللہ کا تقاضا ہے والدین کے بارے میں کہ والدین سے حسن سلوک کرو۔ اللہ والدین کو نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ وہ ان کی فطرت میں موجود ہے، وہ انڈرسٹوڈ ہے، وہ مسلمان نے بھی کرنا ہے، کافر نے بھی کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اولاد کو کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور عام طور پر اس حسن سلوک کی ضرورت پڑتی ہے جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا اگر پہنچ جائیں تیرے پاس بڑھاپے کو ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں،
اب یہ وقت ہے جنت کمانے کا. فرمایا فلا تقل لهما اف، اب انہیں اف بھی نہیں کہنا. اف بھی نہیں کہنا یہ سب سے ہلکا کلمہ ہے والدین کے بارے میں جو کہا جا سکتا ہے. فرمایا اگر والدین کی کوئی بات محسوس ہو تو انسان آگے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے، اف بھی نہ کہے آگے سے. بہت دفعہ انسان کو والدین کی بات محسوس ہو جاتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ والدین کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن اب والدین کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے. اف نہیں کہنا. ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، ان سے بہت نرمی کے ساتھ، بہت عزت احترام کے ساتھ بات کرنی ہے. واخفض لہما جناح الذل، اور جھکا دے ان دونوں کے لیے ذلت کے بازو، ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے. لفظ ذلیل استعمال کیے، جو ہمارے ہاں ذلیل کا لفظ وہ زیادہ ذلت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اچھا بھی نہیں سمجھا جاتا. فرمایا نہیں، والدین کے سامنے ذلیل ہونے میں، جھکنے میں کوئی جو ہے نا وہ قباحت نہیں ہے، ذلیل ہو جاؤ. لیکن فرمایا کہ یہ ذلت وہ ذلت نہیں ہے جو ایک متکبر شخص کے سامنے ہوتی ہے. من الرحمہ، یہ رحمت کے ساتھ ہوگی. یہ رحمت والدین کے سامنے اس طرح کر کے رحم شفقت والا معاملہ کر کے ذلیل ہو جاؤ ان کے سامنے. پستی اختیار کر، ایسی پستی جو ذلت، اس میں ذلت بھی ہو لیکن وہ ذلت جو ہے نا وہ متکبر اور وہ والی ذلت نہیں ہے، یہ رحمت والی ذلت ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تو کہے اے میرے رب ان پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے میری بچپن میں جو ہے وہ میری تربیت کی. تو یہ ہے والدین کا حق. اور آپ کو بتاؤں یہ حق والدین کا صرف قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارا دین ہے جو انسان کو سکھا سکتا ہے. نہ ہماری آج دنیا کی تعلیم، جتنا مرضی کوئی بندہ جو ہے دنیا کا علم حاصل کر لے، وہ والدین کا نافرمان سے نافرمان ہوتا جائے گا. اللہ یہ کہ اللہ نے کسی کی فطرت میں کوئی نیکی رکھی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ہماری دنیاوی تعلیم کبھی بھی والدین کا ادب و احترام نہیں سکھاتی. اور دیکھیں والدین بھی انسان ہیں، کتنے جو ہیں وہ کتنی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھاتے. اگر اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے تو بچے جو ہیں وہ بڑھاپے میں ان کے مددگار ہوں گے. اگر دین پڑھائیں اور بچے دین پر عمل پیرا ہوں، دین سیکھیں. صرف ہمارا دین ہے، دین اسلام، جو والدین کا ادب و احترام کرنا سکھاتا ہے، اور اس انداز سے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر ملاتا ہے اور والدین کو جنت یا جہنم قرار دیتا ہے. بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے، اس پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس دعا پر. تو اتنی اہمیت ہے اسلام میں. لیکن یہ اہمیت صرف اسلام ہی بتاتا ہے. لیکن اب اگر اسلام کے یہ اصول ہی نہ پڑھائے جائیں بچوں کو، یہ اسلام کی سنہری تعلیم ہی نہ دی جائے، تو بچوں نے کہاں سے والدین کی عزت و احترام کرنا ہے؟ پھر ہمارے سامنے تو یورپ، امریکہ ہیں، وہاں تو پھر اولڈ ہومز ہیں، اور جو وہاں والدین کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. تو بہرحال والدین کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، دین اسلام سکھائیں، قرآن و حدیث سکھائیں، تب ہی بچے والدین کا عزت و احترام کریں گے. فرمایا ہم نے وصیت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. لیکن میں یہاں وضاحت کر دوں، احسان کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ والدین کی ہر بات مانی جائے، جائز ہو ناجائز ہو، بس یہ والدین ہیں ہر بات مانی جائے. عزت و احترام مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو اب اللہ کا حق تو والدین سے زیادہ ہے نا. جتنا مرضی والدین کا حق ہو جائے، اللہ کا حق تو ان سے زیادہ ہے. اگر وہ ایسی بات کہیں جو اللہ کو ناراض کرے، جی شرک کرو، فلاں گناہ کا کام کرو، داڑھی کٹا دو، پردہ اتار دو، معاشرے کے ساتھ جو ہے نا، معاشرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلو، معاشرے کے رنگ میں رنگے جاؤ، اگر والدین غلط حکم دیں گے تو اللہ کا حق والدین کے حق سے فائق ہے. تو پھر والدین کی ایسی بات نہیں مانی جائے گی. اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. یہ بات اتنی اہم ہے، اللہ نے اس بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ذکر ہے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. تو پہلے آپ کو حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، پھر قرآن کی آیت بھی بیان کر دیتا ہوں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم کے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو یہ اپنے والدہ کے بڑے خدمت گزار تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب والدہ جو ہے وہ کافر تھی، تو اب والدہ جو ہے وہ انہیں کہتی تھی اگر تم میرے خدمت گزار ہو، میری بات ماننے والے ہو، تو تم شرک کرو، تم دوبارہ مرتد ہو جاؤ. آزمائش اللہ کی طرف سے. تو حضرت مصعب بن سعد حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں.
حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں حضرت سعد اور حضرت طلحہ، یہ دو ایسے صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد اے طلحہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ سارے صحابہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے والدین کو قربان کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر ان کی تیر اندازی سے خوش ہو کر اور ان کی جو ہے وہ اسلام کے لیے جو ان کی کاوشیں تھیں ان سے خوش ہو کر حضرت سعد کے لیے حضرت طلحہ کے لیے اپنے ماں باپ کو اکٹھا کیا اور فرمایا میرے ماں باپ تم پر قربان۔ نہیں، یہ قریشی ہیں، یہ شروع میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ جتنے بھی عشرہ مبشرہ یاد رکھے یہ سارے کے سارے قریشی ہیں۔ اصل میں قریشی کا مقام بہت زیادہ ہے، انصاریوں کا مقام بہت زیادہ ہوگا، لیکن دیکھیے جو میں نے ذکر کیا تھا پچھلے دنوں کہ نیکی میں جلدی کرنا اور السابقون الاولون میں سے ہونا یہ بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑا جو ہے نا ان کا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ مہاجرین کا مقام انصار سے بہت زیادہ ہے، انصار جتنے بھی آگے بڑھ جائیں مہاجرین سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو یہ جتنے بھی عشرہ مبشرہ ہیں 10 سارے قریشی ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ان میں شامل ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، اب وہ آیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حلفت ام سعد کہ میری ماں نے قسم اٹھا لی، ام سعد نے قسم اٹھا لی، یعنی میری ماں نے قسم اٹھا لی اللہ تکلمہ ابدا حتی یکفر بدینہ، کہ وہ تب تک ان سے کلام نہیں کرے گی جب تک وہ اپنے دین کے ساتھ کفر نہ کرے، مرتد نہ ہو جائے تو میں تم سے کلام ہی نہیں کروں گی۔ اب دیکھیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ولا تأکل ولا تشرب، اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ میں کلام نہیں کروں گی، کہا میں کھاؤں پیوں گی بھی نہیں، مر جاؤں گی، بہت بڑی آزمائش۔ قالت، اور وہ کہنے لگی زعمت ان اللہ وصاک بوالدیک، وہ کہنے لگی، دیکھیے آزمائش، وہ کہنے لگی حضرت سعد سے کہ تم تو کہتے ہو کہ تمہیں تمہارا اللہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، تو میں تمہاری والدہ ہوں تو میرے ساتھ حسن سلوک کرو، میری بات مانو۔ اب یہاں حسن سلوک کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، حسن سلوک کیا چیز ہے؟ کہتی ہے کہ تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، وَأَنَا أُمُّكَ، میں تیری ماں ہوں، وَأَنَا آمُرُكَ بِهَذَا، میں تجھے اس کا حکم دیتی ہوں کہ تو کفر کر، تو یہ اللہ کا حکم ہی تو مانے گا۔ اللہ نے کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کا مطلب ہے میری بات مانو، میں تمہیں حکم دیتی ہوں۔ قال، حضرت سعد فرماتے ہیں مکثت ثلاثا، 3 دن وہ ایسے رہی، نہ کلام کے میرے ساتھ، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، مرنے والی ہو گئی، بہت بڑی آزمائش ہے۔ حتی غشی علیہا من الجہد، حتیٰ کہ مشقت سے اس کے اوپر غشی طاری ہو گئی، کچھ کھایا کچھ پیا نہیں ہے۔ فقام ابن لہا، اس کا ایک بیٹا کھڑا ہوا، حضرت سعد اسے اپنا بھائی بھی نہیں کہہ رہے، کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا کھڑا ہوا جو کافر تھا، عمارہ حضرت سعد کا بھائی، فسقاہا، اس نے اس کو پانی پلایا، فجعلت تدعو علی سعد، تو جب اس کو پانی پلایا عمارہ نے تو وہ، واللہ اعلم، شاید یہ وہی ہو، مجھے اس وقت ذہن میں پورا قصہ نہیں ہے، فجعلت تدعو علی سعد، اب وہ چونکہ مرنے والی ہو رہی تھی، پانی تو اس نے پی لیا، اب پانی پی کر حضرت سعد کو بددعائیں دینے لگی۔ فانزل اللہ فی القرآن هذه الآیہ، تو اللہ نے میرے بارے میں قرآن کی آیت نازل کر دی، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس آیت کے آخر میں ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں اس پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی دنیا میں ان سے اچھا سلوک کرنا ہے، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے وہ مشرک ہوں، اور وہ شرک کا حکم دیں، یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کا حق ان پر فائق ہے، اللہ کے ساتھ شرک والی بات تو نہیں ماننی، لیکن فرمایا کہ اگر وہ شرک کا بھی حکم دیں تب بھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے، تب بھی ان سے برا سلوک نہیں کرنا، ان سے دنیاوی معاملہ اچھا رکھنا ہے، لیکن ان کی یہ بات نہیں ماننی عزت و احترام کے ساتھ۔ یہ تو حسن سلوک کا مطلب کیا ہوا والدین سے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو حضرت سعد کو ان کی والدہ نے دیا، اور آج بہت سے لوگ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں یا میں تمہیں حکم دیتی ہوں تم یہ کام کرو۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کی بات ماننے کا حکم دیا، اور والدین جو ہیں وہ اس طرح کر کے جو ہے میں تمہیں دودھ معاف نہیں کروں گی، یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کروں گی، غلط حکم دے دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ حکم دیں اور والدین جو ہیں اسی حکم سے اللہ کی نافرمانی سکھائیں، اور انسان کے ہاں جی اللہ کا حکم ہے، یہ تو شیطانی وسوسہ ہے، اللہ معاف کرے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بات کو اہمیت دے کر اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کی مخالفت کی جائے، وہ اللہ کی بات، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق،
اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ والدین کی اطاعت مشروط ہے، والدین ہوں، حکمران ہوں، علماء ہوں، جو بھی ہو، ہر ایک کی اطاعت مشروط ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی بات نہ ہو۔ رسول کی بات مشروط نہیں ہے، رسول کی بات غیر مشروط ہے، کیونکہ رسول غلط حکم دے ہی نہیں سکتے۔ رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، باقی ہر ایک کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے مشروط ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف ایک قاعدہ کلیہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یاد رکھیے، کسی کی بھی اطاعت کرنی ہے معروف میں ہوگی، منکر میں کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی، یہ قاعدہ یاد رکھیے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے وصیت کی والدین کو، انسان کو والدین کے ساتھ احسان کرنے کی۔ کیوں؟ حملته امه کرہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے دکھ اٹھا کر، اٹھایا اس کو یعنی بطور حمل اس کو اٹھایا، 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے اٹھایا اس کو اس کی ماں نے دکھ اٹھا کر یا تکلیف میں، کرہن تکلیف یا دکھ یا دکھ اٹھا کر یا تکلیف میں، ووضعته کرہا اور جنم دیا اس کو تکلیف میں۔ یہ جو جتنی دیر بھی بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو بڑا تکلیف کا وقت ہوتا ہے والدہ کے لیے، پھر صرف یہ 8 مہینے 9 مہینے جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کم و بیش ہوتے رہتے ہیں۔ یہ جو تکلیف کا وقت ہے تو پھر جو وضع حمل ہے اس کی تکلیف جو ہے وہ پورے حمل کی تکلیف سے بڑھ جاتی ہے۔ پھر صرف یہیں پہ بس نہیں، حمل کی تکلیف، وضع حمل کی تکلیف، پھر وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کا حمل، پھر اس کا دودھ پلانا۔ یہاں دودھ پلانا کی بجائے دودھ چھڑانے کا ذکر ہے۔ دودھ چھڑانے تک کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ وہ اصل میں 2 سال ہوتی ہے، 2 سال ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر حمل کے اندر وضع حمل بھی آ جاتا ہے، حمل کی الگ تکلیف، وضع حمل کی الگ تکلیف، اور پھر دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا، اس میں بھی بڑی کمزوری ہوتی ہے والدہ کو، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ بچے کو رات کو بھوک لگ جائے تو والدہ کو اپنی رات قربان کرنی پڑتی ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری والدہ کی تکلیفیں جی ابھی ذکر کرتا ہوں، ابھی ذکر کر رہا ہوں، ابھی جی آپ کہہ رہے ہیں جی، پھر ویسے کہہ دیں جی، اذان کے بعد میں بیان کرتا ہوں، ابھی اس کی وضاحت کرنی ہے۔ یہاں 30 مہینوں کا ذکر ہے کہ انسان کو پیٹ میں رکھنا اور پھر اس کا دودھ چھڑانا، یہ مجموعی مدت 30 مہینے ہے، باقی اذان کے بعد انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر انسان کے والدین کے کتنے احسان ہیں۔ تو اللہ نے والدہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ والدہ جو ہے وہ انسان کو اس کا بطور حمل اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ تکلیف کا وقت ہے، دکھ ہے اس میں، اور پھر وضع حمل، اور پھر دودھ پلانا اور دودھ چھڑانا۔ تو یہ حمل اور دودھ چھڑانے کی، حمل وضع حمل دودھ چھڑانا، یہ ملا کر 30 مہینے۔ 30 مہینے کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 2.5 سال۔ اب یہاں یہ 2.5 سال کی مدت بیان کی گئی ہے حمل اور دودھ چھڑانے کی مشترکہ مدت۔ اب جب حمل اور دودھ چھڑانے کی مشترکہ مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے، 30 مہینے ہے، تو اگر ہمیں حمل کی مدت ایگزیکٹ پتہ لگ جائے یا ہمیں دودھ چھڑانے کی مدت ایگزیکٹ پتہ لگ جائے تو دوسرے کی ہمیں مدت ایگزیکٹ پتہ لگ جائے گی۔ حمل کی کتنی مدت ہوتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے کہیں بھی صراحت سے نہیں فرمایا کہ حمل کی مدت کتنی ہے۔ ہمارے تجربے ہیں، ہمارے سامنے معاملات ہوتے ہیں تو 9 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کم و بیش ہو جاتا ہے۔ کوئی ایگزیکٹ مدت جو ہے قرآن کریم میں، حدیث مبارکہ میں کوئی ایگزیکٹ مدت نہیں ہے کہ کم از کم کتنی کم از کم جو ہے وہ حمل کتنی مدت کا ہوتا ہے، ایسی کوئی صراحت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن دودھ چھڑانے کے بارے میں الگ سے صراحت موجود ہے، جس طرح ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ سورہ لقمان میں اور دیگر سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف دودھ چھڑانے کا ذکر کیا ہے۔ تو سورہ لقمان میں جو ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی تو وہاں ہے فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، سورہ لقمان آیت نمبر 14، تو اس میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کو اس کی ماں نے اٹھایا کمزوری پر کمزوری اٹھا کر یا تکلیف پر تکلیف اٹھا کر، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کی دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 233، کہ والدین یعنی جو مائیں ہیں
وہ دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال پورے. تو اس سے پتہ لگا دودھ پلانا ہو یا دودھ چھڑانا ہو. اب بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں دودھ پلانا الگ چیز ہے دودھ چھڑانا الگ چیز ہے. قرآن کریم دودھ پلانا دودھ چھڑانا اس کو ایک ہی چیز شمار کرتا ہے. سورہ بقرہ میں دودھ پلانے کا حکم ہے. والدائیں یا مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں کتنے سال؟ پورے 2 سال. اللہ فرماتے ہیں حولینی کاملینی، پورے 2 سال، ایگزیکٹ 2 سال. اور سورہ لقمان میں ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. ابھی میں نے ذکر کی نہیں، سورہ لقمان میں وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. گویا کہ جو دودھ پلانے کی مدت ہے اور جب دودھ چھڑایا جائے گا تو یہ دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہوئی. یہ تو ہے صرف دودھ پلانے یا دودھ چھڑانے کی مدت. اب یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت کریمہ، یہاں حمل جمع دودھ پلانا ہو یا دودھ چھڑانا ہو مشترکہ مدت 2.5 سال بیان کی گئی. تو اگر یہ 2 جمع 2 کریں، تھوڑا غور کریں تو کیا نتیجہ نکلا؟ دودھ چھڑانا یا دودھ پلانا وہ تو 2 سال ہو گیا قرآن کریم کے دیگر نصوص سے. تو حمل کی مدت کم از کم کتنی ہوئی؟ 6 ماہ. تو پتہ لگا حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد. اللہ جانتے ہیں جو ہر عورت ہر مادہ اٹھاتی ہے اپنے پیٹ میں، اور جو حمل کم یا زیادہ ہوتے ہیں اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. یہ مدت کم و بیش ہو جاتی ہے، لیکن پتہ لگا کم از کم مدت کتنی ہے حمل کی؟ 6 ماہ. اچھا، اب اس سے پتہ لگا کہ دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اس سے یہ پتہ لگا جو لوگ کہتے ہیں کہ دودھ پلانے کی یا دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال ہے ان کی بات صحیح نہیں ہے. بعض علماء کی رائے ہے کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال ہے، وہ صریح قرآن کے مخالف ہے. اللہ تو فرماتے ہیں 2 سال ہے. وہ دودھ پلانا ہو یا دودھ چھڑانا ہو وہ 2 سال ہے. تو یہ کہنا 2.5 سال ہے ان کو غلطی لگتی ہے، کہہ سکتے ہیں. نہیں ہاں جی، بہرحال صحیح ہے. اب قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ دودھ پلانے کی یا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے. اب 2 سال کے بعد اگر کوئی پلانا چاہے تو کیا پلا سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن نے جو مدت بیان کی وہ تو 2 سال ہے. یہ تو کوئی بندہ نہیں کہے گا یا کسی کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے نہیں دودھ پلانے کی یا دودھ چھوڑنے کی مدت 2.5 سال ہے. یہ تو کسی کو نہیں کہنا چاہیے. اب باقی اصل مدت تو 2 سال ہے قرآن کے نص سے. اب اس کے بعد کوئی پلانا چاہے تو کیا کیا جائے میں اس کے بارے میں رائے نہیں دے سکتا. تو میں تھوڑا سا دیکھ کر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر اصل مدت تو 2 سال ہے قرآن کے نص کے مطابق، اگر کوئی بچہ زیادہ پینا چاہے یا والدہ زیادہ پلانا چاہے تو کیا اجازت ہے کہ نہیں، یہ میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں. تو دودھ چھڑانے کی مدت یا دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہوئی. حمل کی کم از کم مدت طے ہو گئی وہ 6 مہینے. یہ جو ساری میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فہم ہے. حضرت علی نے سب سے پہلے یہ آیات کو اکٹھا کر کے قرآن کریم کی تفسیر کا ایک بڑا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ آیات کو اکٹھا کر دیا جائے. ایک موضوع پر آیات کو اکٹھا کر دیا جائے، احادیث ہیں ان احادیث کو اکٹھا کر دیا جائے تو مسئلہ نکھر کے واضح ہو جاتا ہے. ہماری بڑی غلطی ہوتی ہے جب ہم ایک آیت سے یا ایک حدیث سے مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حضرت عثمان کے زمانے میں صحیح حدیث میں آتا ہے میں نے شاید پہلے بھی 1-2 دفعہ یہ قصہ بیان کیا لیکن حضرت عمر کے حوالے سے بیان کیا، لیکن میں رات پڑھ رہا تھا وہ اصل قصہ حضرت عثمان کا ہے. مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے حضرت عمر کا ذکر کیا. حضرت عثمان کے زمانے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا حضرت عثمان کے پاس، وہ خلیفہ تھے، کہ جی اس عورت کی شادی ہوئی ہے اور 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا. تو وہ جو شوہر ہے وہی جو دیگر لوگوں نے اس مسئلے کو محکمے میں اٹھایا، حضرت عثمان کے پاس مسئلہ لے کر آئے کہ شادی ہونے کے 6 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو یہ شادی کے بعد یہ اس شوہر سے نہیں ہے، یہ پہلے سے کوئی زنا ہوا تھا. تو 6 مہینے میں تو بچہ نہیں ہو سکتا. کوئی 8 مہینے ہوں 9 مہینے ہوں تو بچہ ہوتا ہے، تو 6 مہینے میں تو بچہ نہیں ہو سکتا. ابھی 6 مہینے گزرے تھے شادی کو، بچہ ہو گیا. تو حضرت عثمان نے کہا اسے رجم کر دو، یا اسے سزا دو، جو بھی اس کی سزا ہے. تو اس کو سزا کے لیے لے جانے لگے یا لے گئے، ابھی سزا ملی نہیں تھی. حضرت علی کو پتہ لگا تو حضرت علی آئے اور حضرت علی نے یہی آیات پیش کی. یہ سورہ احقاف کی یہ آیت کریمہ جس میں حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال ہے، اور سورہ لقمان اور سورہ بقرہ کی آیتیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہیں انہوں نے 2 جمع 2 کر کے تدبر کر کے قرآن میں غور کر کے نتیجہ نکالا. انہوں نے کہا حمل کی کم از کم مدت قرآن کے نص کے مطابق 6 مہینے بنتی ہے. انہوں نے کہا اگر 6 مہینے کے بعد بچہ ہو جائے تو اس بچے کی وجہ سے ماں پر الزام نہیں لگایا جا سکتا.
تو حضرت عثمان نے اس کی سزا کو ختم کر دیا اور شرمندہ ہوئے، اور حضرت علی کی بڑی تعریف کی کہ آپ کی وجہ سے میں گناہ میں ملوث ہونے سے بچ گیا۔ کہتے ہیں بعد میں جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ سراسر باپ کے ساتھ مشابہ تھا، اللہ نے جو ہے وہ دکھا بھی دیا۔ تو یہ ہے فقاہت قرآن کی، اور اصل فقاہت، اصل تفسیر کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ بلکہ حضرت ابن عباس نے یہاں سے کیا ثابت کیا؟ حضرت ابن عباس نے ان آیات کو ملا کر ایک نیا نتیجہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے، 2.5 سال۔ انہوں نے کہا اگر بچہ 9 مہینے کے بعد پیدا ہو تو بچے کو 21 ماہ دودھ پلایا جائے، پھر 2 سال دودھ نہ پلایا جائے۔ اگر 2 سال دودھ پلائیں گے تو وہ 33 مہینے بن جائے گا اگر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو۔ اگر کسی بچے کا حمل، حضرت ابن عباس کی فقاہت ہے۔ دیکھیے اصل فقاہت، اصل علم یہ ہے۔ یہ جو ہے نا فلسفیانہ باتیں کرنا اور جو ہے نا وہ یونانی فلسفہ اور فلاں منطق اور یہ چیزیں، اصل جو علم ہے اور اصل تدبر کا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم سے احادیث مبارکہ میں غور کیا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں میں تالے لگ چکے ہیں؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، ہم نے ان پہ کتاب نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، تاکہ یہ اس کی آیات میں غور کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں۔ تو تدبر کا انداز یہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس کا قول آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، یہ صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس سے مروی ہے، اذا حملته 9 اشہر ارضعته 21 شہرا، اگر وہ 9 مہینے تک بطور حمل پیٹ میں رکھے ماں تو پھر دودھ پلائے گی 21 مہینے، اور اگر وہ 6 مہینے بعد جنم دے دے تو پھر کتنا پلائے گی؟ پھر 24 مہینے 2 سال پلائے گی۔ اور بعض روایت میں صراحت ہے کہ اگر وہ 8 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو پھر 22 مہینے، اگر وہ 7 مہینے کے بعد ہو تو 23 مہینے۔ یہ ہے فقاہت حضرت ابن عباس کی رائے، جو کہ جن کو حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، یہ وجہ بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، کہ دیکھو کہ والدین کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تم نے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اچھا آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں جہاں بھی والدین کے ساتھ احسان کا ذکر ہے تو وہاں عام طور پر والدہ کا ذکر ہوتا ہے کہ والدہ نے یہ تکلیف اٹھائی، یہ تکلیف اٹھائی، یہ تکلیف اٹھائی، والد کا ذکر نہیں ہوتا، اگرچہ والد بڑی تکلیف اٹھاتا ہے، والد بڑی مشقت کرتا ہے، اور والد کا بھی بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں بھی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی انسان کو، وہاں اللہ کبھی بھی یہ نہیں فرماتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَتِهِ، یہ نہیں فرماتے ہم نے انسان کو اس کی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ جو ہے حسن سلوک کا حکم دونوں سے دیتے ہیں، لیکن عام طور پہ جب اللہ آگے وجہ بیان کرتے ہیں تو آگے ماں کی تکلیفیں بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ لگا کہ ماں کی تکلیف واقعی زیادہ ہوتی ہے، جس کی تکلیف زیادہ ہے اللہ نے وہ ذکر کر دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ والد کی تکلیف ہی نہیں ہوتی، والد بہت تکلیف اٹھا کر اور بہت بڑی محنت کرتا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے بچوں کے لیے، والد کی تکلیف کم نہیں ہے بالکل بھی، لیکن والدہ کی زیادہ ہے۔ اور اس سے پتہ لگا، اس میں اشارہ موجود ہے کہ انسان کے حسن سلوک کی حقدار والد سے زیادہ والدہ ہوتی ہے، جس طرح حدیث میں بھی آیا کہ 3 حق والدہ کے ہیں، پھر چوتھا حق جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ وہ جو کیا کہتے ہیں، نہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو گولڈ میڈل ہے وہ بھی والدہ کا، اور سلور میڈل وہ بھی والدہ کا، اور براؤن میڈل جو ہے وہ بھی والدہ کا، اور جو حوصلہ افزائی کا انعام ہے وہ والد کا۔ بہرحال ایک بات کرنے کا انداز ہے، تو والد کا بھی مقام ہے بہت بڑا، لیکن وہ والدہ کے بعد ہے حسن سلوک کے اعتبار سے۔ باقی یہ بات یاد رکھیں، جہاں بات اطاعت کی آ جائے گی، اگر کبھی والدہ اور والد کا اختلاف ہو جائے، اب بچہ کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے والدہ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا تھا، حسن سلوک کا مطلب ہے کہ والدہ اور والد میں سے مجھے والدہ کی اطاعت کرنی ہے، نہیں، جہاں بات اطاعت کی آئے گی تو اطاعت میں والد کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ ایک ہے حسن سلوک، جی وہ تو والدہ پر بھی اس کا حکم چلتا ہے، تو بچے پر اس کا حکم کیوں نہیں چلے گا؟ اس کو یہاں یہ چیز سامنے رکھیں کہ وہ والدہ بھی اس کے تابع ہے، تو اطاعت کے حوالے سے والد کی اہمیت زیادہ ہے، اور حسن سلوک اور خدمت، پاؤں دابنا اور اس قسم کی جو خدمت ہے، تحفہ تحائف، یہاں والدہ کا حق زیادہ ہے۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ في رحمه تحلو الحياة شوقا